ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان, اسی لیے میں نمازی. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. معزز حاضرین, محترم سامعین, حضرات علماء کرام, مزید نوجوان ساتھیوں, 4 جنوری سن 2020 گوٹھ مدد علی میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے. اطلاع ملی گوٹھ کی 2 بچیوں نے, نیانیوں نے علم دین حاصل کیا, عالمہ بن گئے. پورے گوٹھ کو مبارک. میں اور عبداللہ عاجل مبارک باد دینے خالی نہیں آئے, آسمان سے فرشتے مبارک باد دینے کے لیے. بابا جو بلند چو مبارک, بابا جو بلند چو مبارک. جہاں مرد کو جنت کی ضرورت ہے, وہاں عورت کو بھی جنت کھپے. گوٹھ والوں, جہاں مرد پر نماز فرض ہے, وہاں عورت پر بھی نماز فرض ہے. سال میں رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھنا جہاں مرد پر فرض ہے, وہاں عورت پر بھی فرض ہے. اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا, لیکن اللہ نے عورت کے پیٹ سے نبیوں کو پیدا فرمایا. عورت کے بغیر یہ دنیا اور کائنات نامکمل ہے. ولی کتب ابدال غوث پیر نیک بندہ اس کے پیچھے اگر نظر آئے گی تو عورت کھڑی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کا قرآن کہتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. چلو سبحان اللہ, گڑ جی چل سبحان اللہ.
مل کر چاہو سبحان اللہ، بہواد خدا چاہو سبحان اللہ، غلام چاہو سبحان اللہ، سونے محبوب جا شہدائی چاہو سبحان اللہ، قرآن جا محب چاہو سبحان اللہ۔ عورت و مرد کو اللہ کے قرآن نے مخاطب کیا، کہا عورت یا مرد من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ عورت ہو یا مرد پاکیزہ زندگی اختیار کرے، نیک اعمال کیا کرے، نماز پڑھا کرے، روزہ رکھا کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے۔ گوٹ والو، گوٹ مدد علی رند میں جمع ہونے والو، سنو اللہ کا قرآن، من عمل صالحا، نیک اعمال مرد کرے یا عورت، نیک اعمال مرد کرے یا گھر والی، نیک اعمال کوئی کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ نیک زندگی، پاک زندگی، عالی شان زندگی، گناہوں سے دوری والی زندگی، تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، اللہ اور اللہ سے نبی کی محبت والی زندگی۔ عورت اختیار کرے یا مرد، مرد اختیار کرے یا عورت، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں 5 اسے انعام دوں گا، چاہو سبحان اللہ۔ عورت ہو یا مرد، نیک زندگی اختیار کرے، اللہ کہتا ہے میں خود اسے انعام دوں گا، میں اللہ انعام دوں گا، میں اللہ تحفہ دوں گا، میں اللہ اجر عطا کروں گا، میں اللہ خود انعام دوں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ توجہ ہے، اردو سمجھ آتی ہے؟ اردو کیسے سمجھنا ہے؟ نیٹ اور موبائل نے وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہ جا سکتا۔ کہا پاکیزہ زندگی، اللہ کہتے ہیں میں خود انعام دوں گا، اور اللہ کا انعام جنت ہے، چاہو سبحان اللہ۔ اللہ کا انعام دودھ اور کھیر کی نہر ہے، چاہو سبحان اللہ۔ اللہ کا انعام سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہے، چاہو سبحان اللہ۔ اللہ کا انعام اعلیٰ علیین والی جنت ہے، چاہو سبحان اللہ۔ اللہ کا انعام اللہ کا دیدار ہے، چاہو سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا سوریہ بھیجا سوریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قریب قریب آؤ، بہت فائدہ سوریہ بھیجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن کی آیت میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ نبی بھی پاک، نبی کو جو قرآن دیا وہ قرآن بھی پاک۔ میرے ساتھ سبحان اللہ کہو کہ نبی بھی پاک، نبی کا قرآن بھی پاک، نبی کے صحابہ بھی پاک، نبی کی گھر والیاں بھی پاک، نبی کے یار بھی پاک، نبی کا مکہ بھی پاک، گوٹ والوں نبی کا مدینہ بھی پاک۔ تیرا اور میرا نبی پاک، نبی کے یار پاک، نبی کے دوست پاک، نبی کی گھر والیاں پاک، نبی کے داماد پاک، نبی کی بیٹیاں پاک۔ جو نبی سے جڑا اللہ نے پاک کر دیا۔ تیرے اور میرے نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کے غلام بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی حیات بھی اعلیٰ۔ من عمل
من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. پاک قرآن ملا، پاک نبی کو ملا. یہاں جمع ہونے والوں، توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب بھی، اللہ کا کلام بھی. گیتا پڑھنے والوں، گیتا کی تعریف کرنے والوں، گیتا کا مطالعہ کرنے والوں، گیتا کو صبح اور شام پڑھنے والوں، خدا کے لیے جہاں گیتا کو پڑھتے ہو کبھی اس اللہ کے کلام کو پڑھو جو کلام کا بنا وہ رب کا بن گیا، جو کلام کا بنا وہ اللہ کا بن گیا، جو کلام کا بنا وہ وحدہ لا شریک کا بن گیا. یہ وہ پاک کلام ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کلام اللہ کے پہلے اکھر، پہلی بات، پہلی آیت اللہ کے کلام کی. یہاں جمع ہونے والوں، اللہ کے کلام کو کھولنے کے لیے ڈاکٹر پڑھے، انجینئر پڑھے، وڈیرا پڑھے، چودھری پڑھے، سائنسداں پڑھے، ٹیکنالوجی کا ماہر پڑھے، صدر پڑھے، گورنر پڑھے. پہلی آیت ہی آئے گی. اسے ہاتھ لگانے والے، اسے کھولنے والے، اس کا مطالعہ کرنے والے، اسے پڑھنے والے، تمام باتیں بعد میں آئیں گی. پہلے دل میں یہ یقین پیدا کر جو کچھ آگے آئے گا وہ سارا کا سارا سچا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. رب بھی سونا، رب کا محبوب بھی سونا، رب کا قرآن بھی سونا. آواز بلند کہو، رب کا قرآن، رب کا قرآن، رب کا قرآن. رب سونا، رب کا نبی سونا، رب کا قرآن سونا. اور اس قرآن کو پڑھنے والے امتی ساری امت میں سونے ہیں. بچیاں سونی، بچے سونے، بوڑھا جوان سونا. جس نے قرآن پڑھا اللہ نے اسے بلند کر دیا. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آدم صفی اللہ کا ذکر بعد میں آئے گا، نوح نجی اللہ کی خبر بعد میں آئے گی، ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود سے مقابلہ بعد میں آئے گا، موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ بعد میں آئے گا، جنت اور جہنم بعد میں آئے گی، جنت کی رہنمائیاں بعد میں آئے گی، جہنم کی ہولناکیاں بعد میں آئے گی. ارے سب سے پہلے پڑھنے والے، اسے کھولنے والے، تلاوت کرنے والے، دل میں یہ یقین پیدا کر جو آئے گا وہ سارا سچا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قربان رب کے کلام کے، قربان میں سونے نبی کے قدموں پہ، قربان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر گوش. مدد علی والو دکان بنی، کارخانہ، مارکیٹ، بازار لیتی دیتی سمجھ آئی. سونا نبی کب سمجھ آئے گا؟ سونے نبی کا قرآن کب سمجھ آئے گا؟ یہ قرآن بھی وفادار ہے، سونا نبی بھی وفادار ہے. سبحان اللہ. تیرے اور میرے نبی غار ہیرا میں تشریف فرما. مکے میں ہے غار ہیرا. اللہ سب کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. جبریل امین قرآن لے کر حاضر ہوئے. لانے والا، بھیجنے والا رب العالمین ہے. توجہ ہے.
لانے والا رب العالمین، جس کے جو لایا لانے بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبریل امین، جس کے پاس یہ قرآن لایا وہ رحمت للعالمین، اور جو قرآن لایا وہ ہدی للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن موکلنے والا رب العالمین، لانے والا جبریل امین، جس کے پاس لایا وہ رحمت للعالمین، جو کتاب لایا وہ ہدی للعالمین۔ سونی کتاب توجہ کرنا، میں نے کہا تیرے اور میرے نبی غار ہرا میں تشریف فرمائے، جبریل امین آئے، کہا اقرا 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 بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ آقا نے فرمایا ماں نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہو، دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبوت کو اللہ وہی نازل فرماتے ہیں۔ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، جس نبی کا استاد ہو وہ نبی نہیں، وہ کوڑا ہوتا، وہ نبی نہیں، وہ جھوٹا ہوتا، وہ نبی نہیں، وہ بدماش ہوتا۔ جبریل امین آئے، اقرا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پورا قرآن، لیکن سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ سونے نبی پر جبریل امین آئے، اقرا اقرا، پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے۔ گردوالو، تیرے میرے دین کی ابتدا پڑھنے سے، تیرے میرے دین کا آغاز پڑھنے سے، تیرے میرے اسلام کا آغاز پڑھنے سے، تیرے اور میرے مذہب کا آغاز پڑھنے سے، جو دین مذہب اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو قتل و غارت گری کیسے سکھائے گا، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو فرقہ واریت کیسے سکھائے گا، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو گردنیں اتارنا کیسے سکھائے گا۔ اس لیے آج گوٹ مدنی دن میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرو، میرا نبی بھی امن والا ہے، میرا نبی بھی روشنی والا، میرا قرآن بھی روشنی والا، میرا نبی بھی امن والا، میرا قرآن بھی امن والا، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا خدا کا قرآن ہے، ظلمتوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانے والا قرآن ہے، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنے والے، اگھاڑے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، خدا کا قرآن آیا بدل گئے، کہنے لگے قرآن بھی سچا اور صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ جس کے زبان سے خدا کا قرآن سرور کائنات کی ذات ہے، قرآن سنانے والا سونا نبی ہے، قرآن سنانے والا سونا نبی ہے، جس کے کام نے خدا کا قرآن سنا بدل گیا، کہنے لگا نبی بھی سچا، نبی کا قرآن بھی سچا۔ توجہ کرنا، آقا گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، آقا نے فرمایا زمینونی زمینونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، سیدہ خدیجہ نے چادر اڑائی، کہا کیا بات ہے، کہنے لگے خدیجہ آنے والا پہلی مرتبہ آیا، جو کلام لایا وہ پہلی مرتبہ لایا۔ خدیجہ آج سے پہلے میں نے یہ کلام کبھی نہیں سنا، لانے والے کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ سیدہ خدیجہ گھر والی ہے، تیرے اور میرے نبی کی امت کی ماں ہے، چل سبحان اللہ، نبی کی گھر والی امت کی ماں، نبی کی گھر والی، آواز بلند یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ، نبی کی گھر والی، نبی کی گھر والیاں امت کی ماں ہے۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے آقا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، سونے تیرا رب تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ پہلی عورت ہے۔ گوٹھ مدد علی رضوانو میں نے کہا اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت کے پیڑ سے نبیوں نے پیدا فرمایا، اللہ نے عورت کے پیڑ سے نبیوں کو پیدا فرمایا۔ توجہ کرنا، تیرے اور میرے نبی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی عورت سیدہ خدیجہ ہے۔ کون خدیجہ؟ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میرے آقا ایمان لائی، میں گواہی دیتی ہوں تو بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے۔ کہنے لگی آقا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، آقا آقا میرا مال بھی تیرے لیے، میں خدیجہ کی جان بھی تیرے لیے۔ جہاں مرد کو جنت کھپے وہاں عورت کو بھی جنت کھپے، جہاں مرد کو جنت چاہیے وہاں عورت کو بھی جنت چاہیے۔ اور توجہ کرنا، عورت کا بہت بڑا مقام ہے کہ تیرے اور میرے نبی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی سیدہ خدیجہ ہے۔ سنو، آقا مکے کی گلیوں میں قرآن سناتے ہیں، مکے والے سنباری کرتے ہیں، سارا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، آقا گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجہ دوپٹہ پھاڑتی ہے، زخموں پر مرہم لگاتی ہے، پٹی باندھتی ہے۔ سونے غم نہ کرو، تو بھی سچا ہے، قرآن۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دین پر مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، گود کی 2 بچیاں عالمہ بنی۔ توجہ کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گھر والی ہے، امت کی ماں ہے۔ اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے اس قرآن کی حافظہ سیدہ عائشہ ہے۔ نبی کی گھر والی سیدہ حفصہ ہے، امت کی ماں ہے، نبی کی گھر والی ہے۔ کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کی دوسری حافظہ سیدہ حفصہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان امہات المومنین، نعرہ تکبیر۔ گھر والیوں کو توجہ کرنا، میں نے کہا جہاں عورت کو جنت کھپے، جہاں مرد کو جنت کھپے وہاں عورت کو جنت کھپے، اور یہ عورت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ ارے وہ تو جاہل تھے جو بچیاں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، نیاڑیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ اسلام اور قرآن ہے جس نے عورت کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے، سیدہ رقیہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے، سیدہ ام کلثوم سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے۔ ایک بچے کے علاوہ اللہ نے تیرے میرے نبی کو اولاد سیدہ خدیجہ سے عطا فرمائی ہے۔ گھر کی گاڑی ہے، 2 پہیے، ایک مرس پہیا ہے، ایک کمار پہیا ہے۔ توجہ کرنا، گھر والی اور مرد کے بغیر گھر نہ مکمل ہے۔ اگر مرد نیک ہے گھر والی نیک نہیں، کباڑا ہے گھر کا۔ اگر مرد نیک ہے گھر والی نیک نہیں، کباڑا ہے۔ گھر والی نیک ہے مرس نیک نہیں، کباڑا ہے۔ اگر دونوں نیک ہیں یہ گھر نہیں، یہ جنت ہے۔ یہ گھر نہیں، یہ جنت ہے۔ توجہ ہے جو ہے رات کے 3 پہر میں مرد بھی تہجد کے لیے اٹھے، گھر والی بھی تہجد کے لیے۔ وہ کہے تو میرے لیے دعا مانگ، میں تیرے لیے دعا مانگ۔ جس گھر میں
5 وقت گھر کی عورت نمازی ہے، چاہو نا سبحان اللہ۔ گوٹھ والوں وہ گھر نہیں، وہ جنت ہے، وہ گھر نہیں، وہ گھر جنت ہے، جس گھر میں ذکر و اذکار ہے، تسبیح اور تلاوت ہے، اللہ کے قرآن کا پڑھنا ہے، گھر کا آدمی بھی نمازی، عورت بھی نمازی، بتاؤ اس گھر کے بچے بچیاں نیاڑیاں کیوں نمازی نہیں ہوگی؟ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ قطب اعظم مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، کون مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ؟ جمعیت علماء اسلام کے پہلے امین ہیں قطب اعظم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ لاہور توجہ کرنا، میانی صاحب قبرستان میں قبر ہے، آج بھی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی اوطاق ہے، بہت بڑا محل ہے، لیکن اندر رہنے والے نمازی نہیں، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس بنگلے محل اور کوٹھی پر اللہ کے نبی کی لعنت برستی ہے۔ ٹوٹی جھوپڑی ہے، آدھی دھوپ آدھی سایہ، میری طرف توجہ کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آدھی دھوپ آدھی سایہ، کبھی جھوپڑی میں رہنے والوں کو مانی ہے، کبھی نہیں ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس ٹوٹی جھوپڑی پر اللہ کے نبی کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں نے عرض کیا جہاں مرد نمازی، گھر کی عورت نمازی، بچے نماز کیوں نہ پڑھے؟ مبارک گوٹھ والوں، 2 بچی عالمہ بن گئی۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ کیا کہنا، جس گھر کی بچی عالمہ ہے، جس گھر کی بچی حافظہ ہے، کیا کہنا جس گھر کا بچہ عالم ہے، جس گھر کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ کراچی حیدرآباد میں سفر کرتا ہوں، بیانات کے لیے جاتا ہوں، کراچی گدری ہے، کلفٹن ہے، صدر ہے، ڈیفنس ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات، لیکن توجہ کرو، اس محل کوٹھی میں داخل ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے آدمی قبرستان میں آ گیا ہے۔ اور میں کوٹھوں میں گھومتا ہوں، چھوٹا گھر ہے، کچا مکان ہے، کچی دیواریں ہیں، گھر میں گھوٹ کے داخل ہو ایسا لگتا ہے آدمی جنت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے سی بڑے، بنگلے بڑے، لینڈ کروزر پجارو باہر کھڑی، سینٹرلی ایئر کنڈیشن مکان ہے، ملازم کھڑے، نوکر کھڑے، دربان کھڑے، لیکن وہ محل اور کوٹھی تجھے قبرستان نظر آئے گی۔ یہ چھوٹی جھوپڑی اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والے، گوٹھ میں رہنے والے اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں۔ اس جھوپڑی میں داخل ہو جا، تجھے ایسا لگے گا جیسے تو جنت میں آ گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مال رو کر میں کامیابی نہیں، کامیابی خدا کے قرآن میں، بنگلے کوٹھیوں میں کامیابی نہیں، کامیابی خدا کے قرآن میں، کامیابی سونے نبی کے دین میں۔ ہاری ہے، مزدور ہے، کسان ہے، برتن بنانے والا ہے، لیکن توجہ کرو بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ کل قیامت کے دن سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلان کرے گا درکان تو، ہاری تو، کارپینٹر تو، موچی تو، آج بچے کے ساتھ جنت کے
مبارکباد کے لائق ہے وہ باپ جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، کتنے مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ جن کی بچیاں عالمان ہیں۔ مرد پڑا، فرق پڑا، عورت پڑی، پورا کنبہ پڑا، پورا تمہارے گوٹ میں دو بچیاں عالمہ بنی ہیں، توجہ کرو میری طرف دیکھو۔ ایسی جلسے میں گیا، مدرسے کا محتمی 7 سال کی بچی میرے سامنے جا کہنے لگا سر پر دوپٹہ اڑا، یہ پورے قرآن کی حافظ ہے، پورے قرآن کی حافظ ہے۔ میں نے کہا حقیقت ہے مذاق ہے؟ کہنے لگا تجھے امتحان لینے کی اجازت ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی۔ میں نے پوچھا کب آئی؟ کہ 1 سال پہلے پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ، 12 مہینے میں پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ۔ میں نے بچی کے باپ کو بلایا، میں نے کہا مبارک تیری بچی قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ رو دیا، رو کر کہنے لگا مجھے صاحب تو جاگتے میں قرآن سن رہا ہے، ماں اس کی ماں سوتے میں اس کا قرآن سناتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سو جاتی ہے، اس کی زبان خدا کا قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان علماء کا، اللہ بھلا کرے ان مدارس دینیہ کا۔ میں نے کہا جہاں مرد کو جنت چاہیے وہاں عورت کو جنت چاہیے۔ پڑھاؤ نیاریوں کو، پڑھاؤ بچوں کو، پڑھاؤ اپنے بچے اور بچیوں کو یہ دین سکھاؤ۔ میں قربان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون فاطمہ الزہرا؟ نبی کی بیٹی ہے، علی کی گھر والی ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ کہا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ۔ تھک گئے ہو آپ کی سبحان اللہ بتا رہی آپ تھک گئے ہیں۔ قصور تمہارا بھی نہیں، جب 80 روپے چینی ملے سبحان اللہ کہاں سے نکلے؟ چینی، پیٹرول، سی این جی، وہی پیٹرول ہے ہی نہیں، ٹماٹر بھنڈی بھی ٹھیلے پر رکھڑی کھڑی ہے، توری بھنڈی، بیماری ہے دوا نہیں، بھوک ہے روٹی نہیں۔ خان تبدیلی لگا، کوئی اس خان کا مقابلہ کرے نہ کرے، جمعیت علماء اسلام اس کا مقابلہ کر کے دے۔ یہ عالم جان دے گا دین میں ملاوٹ، دین میں ملاوٹ۔ خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ تک میرے ساتھ چلو، یہ تمہارے قریب۔ بجلی نہیں، پانی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، وہاں بھی یہ قرآن کا حافظ بیٹھا، اللہ کا قرآن بلند کر رہا ہے۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں بھی قرآن کا حافظ بیٹھا، خدا کا قرآن تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا۔ کیا کہنا اس گھر کے آدمی کا جہاں مرد بھی نمازی، عورت بھی نمازی، جہاں مرد بھی ذکر کرنے والا، عورت بھی ذکر کرنے والی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ مرغے نہ بڑھاؤ،
تاش نہ کھیلو، کتے نہ لڑاؤ، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، شراب نہ پیو، خدا کے قرآن سے یاری لگاؤ، خدا کے قرآن سے یاری لگاؤ۔ ساری دنیا بے وفا ہے، قرآن وفادار، ساری دنیا بے وفا، قرآن وفادار۔ جس نے قرآن سے وفاداری کی، قرآن نے جنت کے دروازے پر وفاداری کی۔ اسکول پڑھے گا، اچھی نوکری ملے گی، مدرسے پڑھے گا، پننے والا بنے گا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ارے جہاں قرآن والا ہے وہاں قرآن والا آگے، مانی پیچھے پیچھے پیچھے۔ قرآن والا آگے، دنیا کی نعمتیں پیچھے پیچھے۔ تو قرآن کا بنے گا، ساری دنیا تیری بنے گی۔ تو قرآن کا بنے گا، دنیا کی نعمتیں تیری بنے گی۔ ساری دنیا بے وفا، قرآن وفادار ہے۔ یاری لگاؤ تو صحیح، کبھی دوستی کرو تو صحیح، واٹس ایپ، میسنجر، ٹویٹر، موبائل، فیس بک، اس سے تمہیں محبت ہے۔ ارے قرآن سے یاری لگاؤ، یہاں کا بھی وفادار ہے، وہاں کا بھی وفادار ہے۔ مدرسے ہیں، اب بھی قرآن پر یقین نہیں آیا۔ وہ پرویز مشرف بھگوڑا صدر 5 مرتبہ صدائے موت دبئی میں پاؤں لگا رہا ہے۔ یہاں صدر تھا، ہاتھ لہرا کر میں ڈرتا نہیں ہوں، ٹوپی والوں نے کھپے، داڑھی والوں نے کھپے، مدرسہ بن کے ناسی، ماڈل مدرسے بنائیں گے، ماڈل مدرسے۔ میرے مدرسے کا طالب علم کہنے لگا استاد جی ماڈل مدرسہ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا سر نیچے ہوگا، ٹانگے ٹانگے ماڈل مدرسہ آج خود دبئی میں پڑا ہے۔ توجہ کرنا، جو مدرسوں کو بند کرنے والا تھا خود بند ہے، داڑھی والے آج بھی موجود، پگڑی والے مدرسے آج بھی موجود، خدا کا قرآن آج بھی موجود۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، خدا کا قرآن باقی رہے گا۔ اللہ کا قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ پڑھاؤ اپنی نیاریوں کو، پڑھاؤ بچوں کو۔ میں قربان، سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہے، علی کی گھر والی ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے۔ کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ تم کہتے ہو علی بہادر ہے، میں کہتا ہوں میرا علی بہادروں کا امام ہے۔ تم کہتے ہو علی جوناس ہے، گوٹھ والو، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، تمام کائنات کے بہادر ایک طرف، سونا علی ایک طرف ہے۔ ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، آدم میرے سر کا تاج ہے، عثمان میرے سر کا تاج ہے۔ توجہ کرنا، رب محمد کی قسم، علی میرے سر کا تاج ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے پڑھ دیا، آقا تشریف لائے، فاطمہ اللہ نے پڑھ دیا، جی آقا۔ فرمایا فاطمہ مجھے دکھا۔ سیدہ فاطمہ نے پیدا ہونے والا بچہ آقا کی جھولی میں دے دیا۔ کیا کہنا ہے بچے کا؟ دنیا میں پہلی آنکھ کھولی، نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی ہے۔ آقا نے لعبے دہن لیا، بچے کے منہ میں دیا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی آقا یہ کیا کیا؟ فرمایا فاطمہ میں چاہتا یہ ہوں معصوم کے منہ سے نبوت کی خوشبو آتی رہے۔ حضرت علی تشریف لائے، علی مبارک مبارک، اللہ نے پڑھ دیا، جی آقا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی شجاع بہادر آقا، اس کا نام حرب رکھا۔
حرب کے معنی جنگ کے ہیں، حرب کے معنی لڑائی کے ہیں. میری طرف توجہ کرو. آقا نے فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ میرا حسن ہے. اب تک گئے ہو، اب تک گئے ہو، اب تک گئے ہو. اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دوسرا بیٹا دیا. آقا تشریف لائے، فرمایا فاطمہ اللہ نے بیٹا دیا. کہا جی آقا. آقا نے لابے دہن لیا، معصوم کے منہ میں دیا. آقا نے سینے سے لگایا، وہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے. پڑھانے والے سرور کائنات، پڑھانے والا علی ہے. تربیت کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے لوگوں ایک وقت میں فاطمہ تین کام کیا کرتی. ایک ہاتھ سے چکی چلاتی، دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھلاتی، اور زبان سے میں فاطمہ خدا کے قرآن کی تلاوت کرتی. بچیوں کو بتاؤ، نیاریوں کو بتاؤ، گھر کی عورتوں کو بتاؤ. سیدہ فاطمہ کہتی ہے قرآن میں نے پڑھا، چکی میں نے چلائی، قرآن میں نے سنایا، جھولا میں نے دیا. یہ جوان کیوں نہ میدان جہاد میں خدا کے قرآن کے لیے جان شہادت نوش کرے، جن کی اماں فاطمہ ہے، جن کا بابا حیدر کرار ہے. کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل علی گل ملا، کسی کا آئیڈیل اصغر کھوسو، کسی کا آئیڈیل چھلدب. میرا آئیڈیل علی ہے، میرا آئیڈیل حسن حسین. سبحان اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. قرآن کے غلام چمن سبحان اللہ. آقا کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. علی حسن حسین کے پروانے والے سبحان اللہ. ارے کسی کا آئیڈیل اداکار، کسی کا آئیڈیل فنکار، کسی کا آئیڈیل کرکٹر، میرا آئیڈیل حسن ہے، میرا آئیڈیل حسین ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. ہر جلسے کا سینگار عبداللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کے ہاں بھی دعوت عبداللہ عادل نے دی ہے. اسٹیج علماء کا بعد میں تیار، عبداللہ پہلے موجود. سبحان اللہ. اللہ اس کی محنت میں قبول فرمائے. کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل ہنسے اور بھوک کرنے والا ملے گا. میرا آئیڈیل قرآن ملے گا، میرا آئیڈیل علی ملے گا، حسن ملے گا، حسین ملے گا. جنتی جوانوں کے سردار ہیں. چونا سنا پاک نبی کی پاک زبان میں ارشاد فرمایا لوگوں سیدہ شباب اہل جنتی الحسن والحسین. کیا وقت ہو گیا جب سونی فاطمہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے اور حسن حسین کو تھن بھی پھیلا رہی ہے. کیا وقت ہوگا جب بابا میدان جہاد میں کھڑا ہے، جس کا بابا گھوڑے کی پیٹھ پر ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، اس کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں کیوں نہ ہو. کربلا کے میدان میں تشریف لائے، گھرانہ ساتھ ہے، بنی کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کوٹھیوں کے لیے نہیں، بنگلے کے لیے نہیں. گوٹھ مدد علی رضوانو میرا حسین آیا قرآن کے لیے، میرا حسین آیا سونے نانا کے قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے. علی اکبر شہید ہے، علی اکبر شہید ہے، ابن قاسم ہے، خاندان نبوت ہے. کہا سارے قربان ہو جاؤ، نانا کا قرآن بلند ہو جائے. خیمے سے رونے کی آواز آئی.
سیدنا امام علی مقام امام حسین خیمے میں تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا علی اصغر ہے، پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں اصغر کو قرار اور چین آ جائے. دین اسلام سے محبت کرنے والوں سیدنا امام علی مقام امام حسین نے سونے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا باہر تشریف لائے. ادھر تیر بھالے تلوار لیے کھڑے ہیں، ادھر سونے علی کا بیٹا سونا حسین اپنے علی اصغر کو لیے کھڑا ہے. کہا تمہاری میری لڑائی ہو سکتی ہے، تمہارا میرا جھیڑا ہو سکتا ہے، اس معصوم سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ 2 پانی کی گھونٹ دو، میں اس کے حلق میں ڈالوں، اسے قرار آ جائے، چین آ جائے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے. چلو تم اپنا پانی نہیں دیتے، مجھے اجازت دو، جہاں سے تمہارے گھوڑے پانی پیتے ہیں میں وہاں سے پانی لوں، علی اصغر کے حلق میں ڈال دوں. گوٹ والو، خدا کے قرآن کی عظمت کے لیے آنے والو، تیر آیا علی اصغر کے حلق میں لگا، خون کی فوار دور جا گری. تمہیں بھی اللہ نے بچے دیے، مجھے بھی اللہ نے بچے دیے. ذرا سوچو کیا کہنا اس باپ کا جس باپ کے ہاتھ میں بیٹا ہے، حلق میں تیر لگا ہے، خون کی فوار دور جا گری. وارے واہ حسین، جزا نہ کی، فضا نہ کی، رویا نہ، بلکہ کہا علی اصغر مبارک مبارک، میں حسین کھڑا ہوں، تو اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا. آج دنیا سے پیاسا چلا جا، نانا حوض کوثر پر انتظار کربلا والوں نے تجھے پانی نہ دیا، نانا حوض کوثر کا جام لیے تیرے انتظار میں کھڑے ہیں. بابا نے بلند کہو بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، مدارس علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ، بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، بچیوں کو علماء بنائیں گے انشاءاللہ. کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، سر سجدے میں رکھا، تیر لگا، سارا خاندان نبوت قربان ہوا. نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے ہیں، تلاوت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، علماء سے محبت کریں گے، بچوں اور بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. اللہ رب العزت جیسے آپ یہاں جمع ہیں، کل مجھے اور آپ کو جنت میں اکٹھا فرما. ان احباب کی محنتوں کو قبول فرما. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.